الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ نمل کی ابتدائی آیات ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا ہے۔ طاسین، ان حروف کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی صورتوں میں ایسے حروف شامل فرمائے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ بندوں کا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، کہ باوجود کہ حروف پڑھے جا رہے ہیں لیکن کسی بھی شخص کو ان کا مطلب معلوم نہیں ہے کہ وہ یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ مطلب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتلایا نہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں وہ از خود آدمی معلوم نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کہنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ اٹکل ہوگی، تخمینہ ہوگا، اندازہ ہوگا، لیکن یقینی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے یہی چاہتے ہیں کہ جب یہ حروف پڑھے جائیں تو بندہ یہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں، ہم کم علم ہیں، ہماری سمجھ محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ جو بات آدمی کے علم میں نہ ہو کہہ دے کہ جی ہمیں نہیں پتہ، زبردستی اس میں میل میخ نہ نکالے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ بہت واضح کھلی ہوئی کتاب ہے ہدایت کی، اور اس میں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی جو شخص بھی قرآن کریم کو پڑھے گا کھلے دل سے انصاف کے ساتھ، تو اگر وہ پہلے سے مومن نہیں ہے تو انشاءاللہ اسے ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں ایسی تاثیر رکھی ہے، اور اگر وہ پہلے سے مومن ہے تو اس کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہوگا۔
قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ایمان والوں کے سامنے جب قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی رسوخ پیدا ہوتا ہے، یقین میں پختگی آتی ہے۔ جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو سب سے پہلی بات جو پیدا ہوگی وہ یہ کہ اللہ کی توحید پر کامل یقین ہوتا چلا جائے گا اور غیر اللہ سے نظر ہٹتی چلی جائے گی۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا اثر ہے جو طبیعت پر سامنے آتا ہے۔ غیر اللہ پر بھروسہ بالکل نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن کریم کی آیات میں جا بجا یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا کی چیزیں سبب کے درجے میں تو ہو سکتی ہیں لیکن اختیار کے درجے میں نہیں ہیں۔ آدمی دوا کھائے لیکن یہ سمجھ کے نہ کھائے کہ دوا اثر کرے گی، بلکہ اللہ سے شفا طلب کرے اور دوا کو ذریعہ سمجھے۔ اللہ چاہیں گے تو شفا ہوگی، نہیں چاہیں گے تو جھک مار لو، کتنی دوائیں کھا لو، انجیکشن لگا لو، شفا ہو نہیں سکتی۔ یہ یقین دل میں بٹھانا ہے۔ تو شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں قرآن کریم انہیں کھرچ دیتا ہے دل سے۔ جب قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے اس کے مضامین کو تو دنیا کے اندر روحانی اعتبار سے سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ شرک ہے۔ جیسے جسمانی اعتبار سے سب سے بڑی بیماری کینسر کہلاتی ہے، ایسے ہی روحانی اعتبار سے سب سے بڑی بیماری شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آدمی دوسروں کو کاراگر سمجھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے یا کسی کی بنی ہوئی بگاڑ سکتا ہے، یہ بات شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں ہے۔ تو قرآن پاک آدمی پڑھے گا تو شرک مٹے گا، قرآن پاک پڑھے گا تو خیانت مٹے گی، جھوٹ مٹے گا، دل سے کینہ کپٹ مٹے گا، اچھے اخلاق آئیں گے، بدخلقی ختم ہوگی اور عبادات کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک اندر سے شوق اٹھے گا کہ بھئی کرنا چاہیے، اور کوتاہی سے آدمی دور رہے گا۔ تو یہ ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو غیر مومن ہیں ان کے لیے ہدایت ہوگی، انہیں ایمان نصیب ہوگا اس کی بدولت۔ کتنے ہزاروں لاکھوں آدمی دنیا میں ایسے ہیں جو صرف قرآن پڑھ کر ایمان لے آئے، ان کے دل نے گواہی دی کہ جی یہ بات بالکل سچی ہے، یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں۔ آج جتنی بھی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں غیروں کی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جہاں سے چلی ہیں آج تک جوں کی توں ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ زبانیں بدل گئیں، اس کے جاننے والے بدل گئے، سند متصل نہیں رہی، سینکڑوں سالوں کا فصل ہے ان کتابوں میں۔ صرف اور صرف قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو نزول سے لے کے آج تک 100% ہر زمانے میں متفق اور متحد رہی۔ صرف قرآن ایسی کتاب ہے، ورنہ سب بدل گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور اس کے اسباب دنیا میں پیدا فرمائے کہ آج چاہ کے بھی کوئی اسے بدل نہیں سکتا اور ذرہ برابر کمی بیشی اس کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے اور اس میں بشارتیں ہیں ایمان والوں کے لیے۔
جو بھی دائرہ ایمان میں آئے گا اسے بشارت ملے گی، ایمان میں آتے ہی اسے جنت کی بشارت، آتے ہی فوراً جس نے کلمہ پڑھ لیا، ابھی چاہے نماز پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو نہ رکھا ہو، گارنٹی تو مل گئی کہ جنت میں جائے گا، چاہے کچھ سزا بھگت کے جائے لیکن ضرور جائے گا۔ بشرا قرآن پاک میں جگہ جگہ بشارتیں سنائی گئی، اور یہ بشارتیں صرف ایمان والوں کے لیے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم دان دلیا کریں گے، پن کریں گے، اچھا کام کریں گے تو ہمیں بھی سورگ ملے گی اور ہم بھی جنت میں جائیں گے، لیکن کوئی محض خواب دیکھ کے جنت میں نہیں جا سکتا کہ جی خواب دیکھتا رہے میں تو ضرور جنت میں جاؤں گا۔ یہود و نصارہ بھی خواب دیکھتے تھے، بلکہ اتنا بڑا خواب دیکھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، لا يدخلون الجنت الا من کان ہودا او نصارا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ٹکٹ صرف ایمان والوں کو ہے، بشرا للمؤمنین، اوروں کا ٹکٹ کٹا ہی نہیں۔ اگر تمہیں بھی ٹکٹ چاہیے تم بھی ایمان والے بن جاؤ تمہیں بھی ملے گا، لیکن اگر یہ ٹکٹ نہیں ملا اور خواب دیکھتے رہے کہ جی جاؤ گے تو خواب ہی رہ جائے گا، وہ تعبیر نہیں ہوگا، اس کی تعبیر سامنے نہیں آئے گی، شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا وہ۔ تو بشرا للمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک بشارت ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشخبری سچی ہے۔ دنیا میں تو بہلانے کے لیے لوگ کہ جی دے دیں گے اور بس پکا ہے تمہارا، اور جب وقت آیا تو مکر گئے، غائب ہو گئے، خود ہی مر گئے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا رہے ہی نہیں۔ 10 رکاوٹیں دنیا میں وعدے میں پیش آ جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے پر 100% قادر ہے۔ جس کے لیے اس نے بشارت سنائی ہے وہ بشارت اسے مل کر کے رہے گی۔ تو قرآن پاک آپ پڑھیے، ہر صفحے پہ آپ کو بشارتیں ملیں گی ایمان والوں کے لیے، اور یہ بشارتیں بالکل پکی اور سچی ہیں۔ لیکن ایمان والے کون ہیں اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ تو یہاں 3 باتیں فرمائی جا رہی ہیں کہ ایمان کے تقاضوں میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ نمازی ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، کوئی نماز ان کی چھوٹتی نہیں۔ یقیمون الصلاۃ، یہ نہیں کہ صرف زبانی دعویٰ ہو بلکہ عمل بھی ہے، اور 5 وقتہ نماز کے وہ پابند ہے۔ دوسری بات فرمائی جا رہی ہے کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ نے اگر ان کو مال دیا ہے تو وہ حساب لگا کر جتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں، اس میں آناکانی نہیں کرتے، گویا جانی عبادات بھی بجا لاتے ہیں، مالی عبادات بھی بجا لاتے ہیں، کیونکہ جانی عبادات میں سب سے اعلیٰ نماز ہے اور مالی میں سب سے اہم زکوٰۃ ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ ہوا اور پھر فرمایا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایمان والے آخرت کی باتوں پر کامل یقین رکھتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ آخرت کی باتوں میں کیا ہے؟ قیامت قائم ہوگی، دوبارہ زندگی ہوگی، میدان حشر میں جمع ہوں گے، اگلا پچھلا سب سامنے ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگی، جس نے جیسا کیا ہے ویسا بدلہ ملے گا۔ یہ پوری تفصیل ہے آخرت کے اندر، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن اس آخرت پر ہمیں اس سے زیادہ یقین ہے جتنا کہ اس وقت کے دن ہونے کا یقین ہے، اس سے زیادہ ہمیں یقین ہے۔ ہماری آنکھیں تو بے شک غلط دیکھ سکتی ہیں اور کان غلط سن سکتے ہیں،
لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ 100% سچ ہی سچ ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر جھوٹ کا اندیشہ نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور یہ جو ہمارے غیر لوگ ہیں، مشرکین ہوں، کفار ہوں، یہ یا تو آخرت کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تھے مکے میں، وہ کہتے تھے اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ کہ میاں باپ دادے بھی گزرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، مر گئے، کھپ گئے، مٹی میں مل گئے، اب کہاں کون نکلے، سب ایسے ہی افسانے ہیں، کہی ہوئی باتیں ہیں، یقین کچھ نہیں، مانتے ہی نہیں تھے۔ اور جو مانتا تھا وہ کہتا تھا کہ اچھا ملے گی، زندگی ملے گی تو میں وہاں اس سے بڑا مالدار ہوں گا جتنا اب ہوں۔ اس خام خیالی میں مبتلا تھا کہ دنیا میں مالدار تو مرنے کے بعد بھی مالدار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوقوف ہو رہے ہو، تم نے کیا اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ یہاں دیا تو وہاں بھی ملے گا؟ کچھ نہیں ملنے والا، 0/0 رہے گا اگر ایمان نہ ہو۔ چاہے دنیا میں کتنا بڑا لیڈر رہا ہو، کتنا بڑا عقل مند رہا ہو، کتنا بڑا بادشاہ رہا ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کچھ نہیں۔ تو ایمان کے اہم تقاضوں میں اور اہم اجزاء میں یہ بات ہے کہ آدمی آخرت کے بارے میں پوری طرح یقین رکھے، اور جب یقین رکھے گا تو بھائی تیاری بھی کرے گا۔ تو ہماری خاص طور پر دنیا میں جو بھی چلت پھرت ہو، جو بھی عمل دخل ہو، اس میں آخرت کو کبھی بھی کسی مرحلے میں نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آخرت کے لیے پڑھ رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم کسی سے معاملہ کر رہے ہیں تو آخرت کی فکر ہو کہ بھئی پکڑ نہ ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے، ناپ تول میں کمی بیشی ہو جائے، بھئی گردن پھنس جائے گی، کیا جواب دیں گے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو آخرت پیش نظر رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو آخرت پیش نظر رکھیں۔ جب یقین کامل ہوگا تو ہر مرحلے پر آخرت سامنے آ جائے گی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ آدمی کو گمراہی سے بچاتا ہے، حق تلفی سے بچاتا ہے، وقت پر فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتا ہے۔ بہت زبردست عقیدہ ہے، جتنا یہ مضبوط ہوگا آدمی اتنا ہی ایمان میں اور اعمال میں پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس کے بعد فرمایا کہ سنو، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، کھا پی لو، موج کر لو، مرا گئے، مٹی میں مل گئے، کون جانتا ہے پھر کیا ہو، موقع مل رہا ہے فائدہ اٹھا لو۔ فرمایا یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے، اپنے برے عمل کو اچھا سمجھے بیٹھے ہیں، کمال ہو گیا۔ جو برے عمل ہیں، شرکیہ عمل ہیں، بدکاری والے اعمال ہیں، فواحش ہیں اور قتل و غارت ہے اور نہ جانے کیا کیا، سب کو اچھا سمجھے بیٹھے ہیں۔ زینا لہم اعمالہم، اور یہیں بہکے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے بہت خطرناک والا عذاب تیار کر رکھا ہے، آخرت میں بچ نہیں پائیں گے کوئی بھی، کہیں بھاگ کے بھی جا نہیں پائیں گے اور بڑے خسارے میں رہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ان باتوں کو سن کر جو شخص بھی ذرہ برابر عقل رکھے گا وہ اپنا جائزہ لے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، زندگی سدھارنے کی کوشش کرے گا، اور جو بھی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے ان پر شکر بجا لائے گا۔ یہی ہر مومن کا فرض ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔
یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی وبشری للمؤمنین، جو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور ان کو آخرت پر کامل یقین ہے، یہ ہے مومن۔ یعنی ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں، ان میں یہ 3 تقاضے بہت اہمیت رکھتے ہیں: نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، آخرت کا ہر وقت استحضار۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کی نظروں میں ان کے اعمال کو سجا رکھا ہے، سو وہ اسی میں بہہ کے پھر رہے ہیں، اسی میں مگن ہے۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بری طرح کا عذاب ہے اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، بکثرت اس کی تلاوت کی اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔